Amen.
السلام کے بعد حاضرین محمد کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم جس نے اپنی مخلوقات کو فرمایا، ملا تفسیر و ملا تمہید، آپ کے سامنے میں آپ کی باتیں گزار کروں گا۔ آپ کے سامنے قرآن مجید آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قرابت والوں کی محبت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی ہے۔ کیا کر دیا؟ فرض کر دی ہے۔ کیا فرض کر دی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو ساتھ دیتا چلوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ ان کا لفظ استعمال کیا گیا، اعلان میرا ہے لیکن آپ کی زبان سے ہوگا۔ میں بھی کیا کر سکتا تھا، میں بھی لوگوں کو کہہ سکتا تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن لوگوں کو یہ خدشہ آ جاتا تھا، شبہ آ جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی زبان سے اعلان نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے خود فرما کر حبیب علیہ السلام کو حکم فرما دیا کہ حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہم پر فرض ہو گیا۔ بے شک اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے مجھ سے محبت کرو۔ بے شک تو حضور کی محبت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امتیوں کے لیے فرض کر دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا اسألکم، اے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، اسلام کے پیغامات تمہارے تک پہنچائے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات تمہارے تک پہنچائے ہیں، تمہیں تبلیغ کیا، تمہیں اسلام کی تعلیم دلوائی ہے، اس کا میں تمہیں کوئی سوال نہیں کرتا، مگر ان لا اسألکم علیہ اجرا ان المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میرے قرابت والوں سے، میرے قریبیوں سے محبت نہیں بلکہ مودت کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں محبت اور مودت میں فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک مینڈک ہے، اس کو پانی کے ساتھ محبت ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، وہ کچھ پر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کسی طرح زندہ رہ سکتا ہے، لیکن مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہی نہیں بلکہ مودت ہے کہ اس کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ مر جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کو یہ حکم صادر فرما دیا کہ تو نے میرے حبیب کے قرابت والوں کے ساتھ صرف محبت نہیں کرنی بلکہ مودت بھی کرنی ہے، مودت کرنی ہے کہ تمہارا ان کے بغیر چارہ نہ ہو سکے۔ ایک اور آپ کو مثال دیتا چلوں کہ جو چیز اللہ رب العزت نے ہم پر فرض فرما دی ہے اس کا ہمیں فائدہ ہے، ہمیں کیا ہے؟ اونچا بولے، ہمیں کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں فائدہ ہے، اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عمل نہ کرے تو ہمارا نقصان ہے، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اسی طرح انسان نشہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نشہ نہ کرو، کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ قرآن پاک کی آیت مقدس ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ نشہ انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر انسان نشہ کرے گا تو اس کا بندے کو نقصان ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس کو چھوڑ دے تو بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امتیوں کو یہ حکم عطا فرمایا کہ نشے کے قریب نہ جاؤ، اس میں تمہارا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز جو بندے کے لیے فائدہ مند ہے حلال فرما دی، اور جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام فرما دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کے قریبیوں کے ساتھ محبت کریں گے ان لوگوں کا فائدہ ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے محبت کرے گا آپ کا
اگر کوئی بندہ مولا علی کے ساتھ محبت کرے گا تو مولا علی کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس بندے کا فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ حضرت سیدہ پاک سے محبت کرے گا تو اس میں سیدہ پاک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس میں بندے کا فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس میں بندے کا فائدہ ہے، حسنین کرینین کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے اس میں نفع رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امتیوں کو فرض فرما دیا کہ میرے حبیب کی قرابت داروں کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت کرو۔ آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سامنے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر ہے، آپ علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہیں۔ کس پر بیٹھے ہیں؟ ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرما رہے، دیکھا حسنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ آپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اپنے کندھوں پر سوار کر دیا، لوگوں سے کہا لوگوں تمہیں ایک بات کہوں، اس ذات کی قسم کہ جس نے زمین کو پھاڑ کر اس میں سے دانا اگایا، ان کے نانا کی وجہ سے آج ہماری عزت ہے۔ ان سے سب سے زیادہ پیار کرو، ان سے سب سے بڑھ کر پیار کرو، اور اللہ کی قسم میں اپنے بچوں سے بڑھ کر اس سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ سن لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، کیونکہ وہ مکہ کے گورنر تھے، مدینہ کے گورنر تھے۔ تو آپ ملک کی معیشت پر بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اندر دروازہ کھولا، اندر آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عبداللہ باہر ہی رہ جا، اس میں تمہیں ذاتی طور پر دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ملک کی معیشت کے طور پر بات کر رہے ہیں، باہر ہو۔ آپ باہر کھڑے ہو گئے، دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے اور دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں، تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے عرض کی حضور اندر ملک کی معیشت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں اندر جانے لگا تھا لیکن مجھے روک دیا گیا کہ باہر رہو۔ آپ جلدی سے واپس گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کیا معاملہ تھا، کوئی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میری بات تو بات میں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، آپ آئے تھے تو دیکھا، مجھے باہر کھڑے دیکھا تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ تو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں ان کو بلایا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود چل کے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عرض حضور خیریت تھی، مجھے خود بلا لیا ہوتا یا آپ آ ہی گئے تھے، آپ کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، آپ کے لیے دروازے کھلے، آپ اندر تشریف لے کر آ جاتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اپنے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیا تو میں کون ہوتا ہوں، مجھے کیوں آنے دیتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے دستار کو اٹھایا، دستار اتاری اور اپنے بالوں کو اس طرح پکڑا اور عرض کی حضور یہ بال بھی آپ کے نانا کا صدقہ ہے، بے شک ہمیں عزت ہے کہ آپ کے نانا کا صدقہ ہے، اگر آپ کے نانا کا کلمہ نہ پڑا ہوتا بات کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مولا علی مشکل کرم اللہ تعالیٰ کریم اور حضرت سیدہ پاکہ جو نکاح ہوا اس میں گواہ بھی آپ نے، اس کا حق مان بھی آپ نے دیا، اور جو بچہ ہوا آپ نے اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو دیا، تو آپ کا بھی اس میں حصہ شامل ہے، آپ بھی محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رحماء بینہم کہ یہ لوگ آپس میں رحم دل ہیں، رحم دل ہیں، اشداء والکفار کافروں پر تو سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی رحماء بینہم، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعداء بینہم، یہ آپس میں دشمن تھے۔
لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوست ہیں، جگری یار ہیں، اگر یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ لے تو سکون نہیں ملتا. اسی لیے مولا علی اللہ تعالیٰ بجاؤ کریم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں کا نام اپنے یاروں کے نام پر رکھا. حضرت ابو بکر حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت عثمان بن حسن. اے ابا جان، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان خیلی تو ہے، آپ نے ان کے نام پر ان کے نام کیوں رکھے؟ آپ نے تعلیمی الفاظ ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے ابو بکر کو بلاؤ گے، تم اپنے بیٹے کو یاد کرو گے، تم آج اپنے بیٹے کو آواز دو گے، مجھے اپنا یاد آ جائے گا. تم اپنے بیٹے عمر کو یاد کرو گے، اپنے بیٹے عمر کو آواز دو گے، مجھے اپنا یاد آ جائے گا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا تم اپنے بیٹے عثمان کو آواز دو گے تو مجھے اپنا یاد عثمان یاد آ جائے گا. سبحان اللہ. جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال غنیمت آیا، جس وقت مال غنیمت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو 500 درہم دیے. امام حسین آئے، آپ کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ پر بٹھایا. جس وقت بٹھایا تو آپ کو 1000 درہم دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لے کے آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو 500 درہم دیا. حضرت امام حسین آئے، کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ پر بٹھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم پیش کیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے ہیں، اے ابا جان کیا معاملہ ہے؟ ہم نے جہاد کیا، ہم نے مجاہدہ کیا، ہم نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں لڑے، لوگوں کے ساتھ لڑے، کافروں کے ساتھ لڑے، آپ نے ہمیں 500 درہم دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو اپنے نانا کی گود میں لے رہے ہوتے تھے، جب سے ہم جہاد کر رہے ہیں آپ نے ان کو 1000 درہم دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن عمر خاموش ہو جا، اگر تو تیرے درہم چاہتا ہے، اگر تو 1000 درہم چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کی نانی جیسی نانی لے کے آ، سب سے پہلے اس کی نانا جیسا نانا لے کے آ، سب سے پہلے اس کے باپ جیسا باپ لے کے آ، سب سے پہلے اس کی ماں جیسی ماں لے کے آ، سب سے پہلے اس کے بھائی جیسا بھائی لے کے آ، سب سے پہلے اس کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ. آپ فرماتے ہیں اس کی نانی سیدۃ الکبریٰ، اس کا نانا امام الانبیاء، اس کا باپ امام الاولیاء، اس کی ماں سیدۃ النساء اور اس کا بھائی حسن مجتبیٰ، اس کی خالہ رقیہ ام کلثوم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت. حضرت اس بات ایک یاد آئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ مسئلہ پیش کیا. آپ فرماتے ہیں کہ یزید کو کافر نہ کرو. آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں کے ذہن میں سے سوال آتا ہے کہ جس نے نواز رسول کو قتل کیا ہو، شہید کیا ہو، جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس اس کے سامنے آیا تو اس نے چھڑی کے ساتھ آپ کے لبوں پر مارا. وہ لب جس کو امام الانبیاء چوسا کرتے تھے، وہ لب جس کو امام الانبیاء چوسا کرتے تھے، اس کو لبوں پر مارتے تھے، ان لبوں پر وہ مارتا. امام الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے لبوں کو چوستے، گلے کو سونکھتے، بوسہ دیتے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ یزید کو کافر نہ کہو. تو جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے استاد شیخ الحدیث کی بنیاد رکھنے والے استاد العلماء استاذی حضرت مولانا عبد القیوم ہزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. انہوں نے یہ مسئلہ صاف کر دیا. لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو خدشہ تھا، جو ان کے ذہنوں میں غلاظت کی موجود کر دی. آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ یزید کو کافر نہ کہو، اس لیے فرمایا کہ یہ کفر کی بھی توہین ہے، یہ لفظ کفر کی بھی توہین ہے، اس لیے اس کو کافر بھی نہ کہو.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بھی فرمایا کہ اس پر سجود اختیار کرو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے سے ہے حضرت سیدہ پاک کی گود میں ہے. آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے. اے زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو، جس وقت یہ روتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ پاک کی گود کے ننھے سے حسین ہے، اگر وہ اس وقت روئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو. اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، اس وقت نانا مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے سے بچے کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تو کافروں کی طرف سے تیر آیا. ایسا تیر آیا کہ جس کے 3 منہ تھے. وہ 3 منہ والا تیر ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو بڑے بڑے ٹشکرے ہوتے سی نا، انہوں واسطے استعمال کیا جاتا سی، انہوں نے گران واسطے. وہ تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے پر مارا گیا اور خون کا فوارہ اترا، خون کا فوارہ نکلا. امام حسین رضی اللہ عنہ چہرہ مبارک ہو گیا. اس وقت آپ کتنے روئے ہوں گے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی. اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ یہ سوال کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ واقعہ دیکھا سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے ابا جان کے لبوہائے مبارک حرکت کر رہے ہیں، جنبش میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا آپ کیا سوال کر رہے ہیں کیونکہ میں دور تھا. آپ واپس تشریف لے کر آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹا ادھر آؤ بات سنو. ابا جی حاضر میں حکم کیجیے. آپ نے فرمایا اے بیٹا میں نے اب تک اللہ شہید سے اٹھائی 72 شہید سے کروائے کہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہ جائے. آپ نے فرمایا بیٹا اب میری باری ہے، اب میں نے جانا ہے. اس کے بعد میں نے واپس نہیں آیا. نانا ابا جان اب میں جاؤں گا، اب میری باری ہے. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، مکے میں میں حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے آیا ہوں اور ادھر تجھے چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ پوری دنیا میں سید بھی رہنے چاہیے. پوری دنیا میں حسنی حسینی سید بھی ہوں گے اور ان حسنی حسینی سیدوں میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ان حسنی حسینی سیدوں میں داتا علی مجویری بھی ہیں. ان حسنی حسینی سیدوں میں حضرت خواجہ محمد الدین چشتی میری بھی ہیں. ان حسنی حسینی سیدوں میں حضرت غازی حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا سیدوں میں بھی رہنا ہے، اب میں واپس نہیں آؤں گا. آپ نے عرض کی حضور وہ ادھر خیموں میں سید زادیاں رو رہی ہیں، انتظار کر رہی ہے کہ میرا علی اکبر کس وقت آئے گا، علی اصغر کس وقت آئے گا، عباس حضرت کس وقت آئے گا اور محمد کس وقت آئیں گے، ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسن، ابو عثمان بن حسن اور عمر بن حسن کس وقت آئیں گے. تو آپ نے فرمایا ابھی جا کر میں ان کو دلاسا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا وہ سامنے صندوق میں میرا سفید لباس پڑا ہے. آپ روایات پڑھے، روایات میں یہ بات موجود ہے. آپ نے فرمایا وہ اس میں سفید لباس اور میری سفید نشان موجود ہے. آپ نے زیب کم کی اور خیموں میں گئے. ایک عورت نیچے بیٹھی رو رہی ہے، آنکھیں بند ہیں. حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد نے اس خاتون کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور اس عورت نے اس خاتون نے آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حضرت شیخ مانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہیں اما جان سامنے دیکھیں کون آیا. سامنے جس وقت دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ باندھے عرض کی حضور معاف کیجیے، آپ پہلے آیا کرتے تھے تو میں اٹھ کر استقبال کیا کرتی تھی، اس وقت آپ آئے میں اٹھ نہیں سکی، مجھے معاف فرما دے. آپ نے فرمایا اے عورت اے خاتون کس معاملے میں پڑی ہے؟ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں اور تو کس معاملے میں پڑی ہے؟ تو آپ نے سارا واقعہ بیان کیا. اور جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو سیدنا زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن آپ فرماتی ہیں کہ بھائیوں کو دوسروں کو آپ نے سوار کروایا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میں سوار کرواؤں. جس وقت سوار کروایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کافروں کے اوپر دھچے اڑا دیے، مولی اور کاجل کی طرح کاٹ دیا گیا. اور ادھر سے آپ کی بات کرتی اجازت اور ادھر سے کربلا
کا منظر آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، روح نے بھی دیکھا، ایمان نے بھی دیکھا. تو عراق میں ایک شخص ہے عبداللہ، اس نے روایت کی کہ میں ایک ملک میں گیا ہوا تھا، ادھر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا ساری دکانیں، ساری مارکیٹ، سارا بازار بند ہے، گھر بند ہے. میں نے اپنی بچی سے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا ابا جان یہاں تو کربلا کا میدان ہے. اس نے کہا ہے ادھر ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا اچھا چل میں جاتا ہوں. تو اس کی بچی نے کہا کہ ابا جان اگر جائے تو ادھر سے کوئی عتیق کا پتھر میرے لیے لے آنا تاکہ میں کوئی انگوٹھی وغیرہ بنوا لوں. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے میں جاؤں گا لے آؤں گا. وہ کہتا ہے کہ میں گیا تو ایک شخص جو تنے تنہا ہے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہے، جہاں جاتا ہے کفار آگے لگ کے بھاگ جاتے ہیں، گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا ہے. تو اس سوار نے مجھے دیکھا تو میرے اوپر دہشت تاری ہو گئی کہ ان کو معاف نہیں کر رہا تو مجھے کیسے معاف کرے گا. تو وہ کہنے لگا کہ اس شخصیت نے مجھے آواز دیا عبداللہ ادھر آؤ. تو میں حیران ہو گیا کہ میں نام اس سے ملا یہ ملا تو میرا نام کیسے جانتا ہے. آپ وہ کہنے لگا کہ میں قریب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ یہ میرے ہاتھ میں عقیق ہے، سلیمانی عقیق کی انگوٹھی ہے، یہ اتار لے تیری بیٹی کی کام آئے گی، یہ اتار لے تیری بیٹی کی کام آئے گی. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے، بہن نے خیمے سے دیکھا کہ اب میرے بھائی کا گھوڑا خالی ہو گیا ہے، زمین پر آ گئے اور جس وقت سجدے میں گئے تو شیبر نعیم نے آپ کی گردن کو کاٹنا شروع کیا. اگر تیز ترار کی کوئی کلہاڑی یا کوئی خنجر ہو وہ کسی سر کے اوپر مارا جائے، کوئی 2-3 دفعہ مارا جائے تو سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس طرح پر 7 سے 8 مرتبہ وہ مارا گیا تو آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا. صرف اس تاریخ کو ماننے والے جو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، نہ کہ کسی علم پرلم کی جو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر ان کو مظلوم کہیں یا ان کو غریب کہیں یا ان کو یتیم کہیں یا ان کو لوٹ جانے والا کہیں، اجڑ جانے والا کہیں. ہم ان کو یہ کہنے والا نہیں ہے، ہم ان کو بھائی حسین کہنے والے نہیں بلکہ ہم ان کو باپ حسین کہنے والے ہیں. کیوں؟ انہوں نے سبق کیا کہ نعرہ مصطفیٰ کا دین کیا جائے. انہوں نے ہمیں سبق کیا کہ مردوں نے کربلا کے میدان میں صبر کو نہیں چھوڑا اور عورتوں نے کربلا کے میدان میں حیا کو نہیں چھوڑا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.